جتنی بھی امتیں یہ سب سے افضل امت نبی پاک علیہ السلام کی امت ہے. اور پھر امت تو سرکار کی قیامت تک چلنی ہے نا. اور اس امت میں جو سب سے زیادہ مقدس ہستیاں ہیں وہ نبی پاک علیہ السلام کے مقدس صحابہ ہیں. پھر صحابہ میں ہیں سارے صحابہ شان والے، لیکن 4 صحابہ حضور کے ایسے ہیں جو سارے صحابہ میں افضل ہیں. وہ کون ہیں؟ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی. یہ یاد رکھیے گا. اور ان میں سب سے افضل نبیوں کے بعد انسانوں میں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق ہیں. دوسرے نمبر پر نبیوں کے بعد سب سے افضل حضرت عمر فاروق ہیں. تیسرے نمبر پر نبیوں کے بعد سب سے افضل حضرت عثمان غنی ہے. اور چوتھے نمبر پر نبیوں کے بعد سب سے افضل حضرت علی مرتضی شیر خدا ہے. کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم. اچھا، حضرت علی نبی پاک علیہ السلام کے چوتھے خلیفہ ہیں اور سرکار کے چوتھے داماد بھی ہیں. چوتھے داماد بھی حضرت علی اور چوتھے خلیفہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. اچھا، ان 4 کے بعد سب سے افضل جو صحابہ ہیں وہ ہیں بدری صحابہ. کون ہیں؟ بدری، جنہوں نے جنگ بدر میں شرکت کی. پھر ان کے بعد سب سے افضل صحابہ وہ ہیں جو بیعت رضوان والے ہیں، جنہوں نے حدیبیہ کے موقع پر نبی پاک علیہ السلام کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کی. اور اللہ نے وہ بیعت قرآن میں ذکر کی، اور اس موقع پر اللہ نے ان صحابہ کو اپنی رضا کا مجدہ بھی عطا فرما دیا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ. اچھا، جب اس میں پڑھنے پا دیتا، آواز بہت کم ہے، میرا بڑا زور لگ رہا ہے، تھوڑی مہربانی کر دو. بے شک اللہ محبوب کے ان صحابہ سے راضی ہو گیا. کن صحابہ سے؟ جو بیعت رضوان کے موقع پر نبی پاک کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر بیعت کر رہے تھے. اللہ ان صحابہ سے کیا ہو گیا؟ بولو، راضی ہو گیا. قرآن ہے، جن سے اللہ ناراض اور راضی ہو جائے، کوئی دوسرا ناراض بھی ہو تو ان کی شان میں فرق پڑتا ہے؟ بولیے نہیں. دوسری بات یہ بتائیں، یہ کون سی کتاب ہے میرے ہاتھ میں؟ اللہ کا قرآن ہے. قرآن کے مقابلے میں کوئی دوسری کتاب کھڑی ہو سکتی مقابلے پر؟ بولیے. جتنی بھی کتابیں ہیں قرآن کے بعد ہیں. قرآن کے ٹکر کی کوئی کتاب نہیں، تو قرآن کے اوپر کوئی کتاب ہو سکتی ہے؟ بولے نہیں. اب کچھ لوگ چھوٹی موٹی کتابوں میں سے نا ایسی ویسی باتیں لے کر کہتے جی نہیں، حضرت ابو بکر صدیق تو یوں تھے، حضرت عمر یوں تھے، حضرت عثمان یوں تھے. پھر کئی بے ایمان تو ہمیں کہتے ہیں بھی مناظرہ کرو، معاذ اللہ یہ تو مسلمان ہی نہیں تھے. بھائی دنیا کی سب سے افضل، سب سے کامل کتاب تو یہ کہتی ہے کہ اللہ ابو بکر صدیق سے راضی، اللہ حضرت عمر سے راضی، اللہ حضرت عثمان سے راضی، اللہ حضرت علی سے راضی، اللہ نبی پاک کے دیگر صحابہ سے بھی کیا ہے؟ راضی ہے. اب اگر قرآن کے علاوہ کوئی اور کتاب
کچھ بولی بول بھی دے تو اس کی بولی قرآن کے مقابلے میں کوئی معنی نہیں رکھتی. یہ اللہ کی کتاب ہے جو ساری کتابوں پر فوقیت رکھتی ہے, تو بات قرآن کی مانی جائے گی. اللہ ابو بکر سے بھی راضی ہے, عمر سے بھی راضی ہے, حضرت عثمان اور حضرت علی سے بھی راضی ہے. اب اگر کسی بندے نے جرت کرنی ہے ان ہستیوں پر زبان کھولنے کی, تو اس کو قرآن ہی سے دلیل پیش کرنا ہوگی. وگرنہ جب قرآن نے ڈگری دے دی بھی اللہ راضی ہے, بس اللہ کیا ہے, راضی ہے, تو بس بھی بات ختم, بات ختم. اب کسی کی بات چل سکتی نہیں. خیر, نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ جو ہیں یہ معصوم نہیں ہیں, ان سے غلطی ہو سکتی ہے. اور بعض صحابہ کرام علیہم رضوان سے بشری تقاضے کے پیش نظر کچھ غلطیاں کچھ خطائیں ہوئی بھی ہیں, لیکن اللہ ان پر اتنا مہربان ہے, اللہ نے ان کی ساری غلطیاں معاف کر دی ہیں, ان سب سے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے. کچھ لوگ صحابہ کا عمل تولتے ہیں, فلاں صحابی نے یوں کیا, فلاں صحابی نے یوں کیا. مجھے ایک بات بتائیں, کیا کوئی بندہ اپنے عمل سے صحابی بن سکتا ہے؟ بھی میں 5 نمازوں کی بجائے 10 پڑھنا شروع کر دوں ڈیلی تو میں صحابی بن جاؤں گا؟ نہیں, عمل سے کوئی صحابی نہیں بن سکتا. صحابی بنتا ہے زیارت مصطفیٰ سے. جس نے نبی پاک علیہ السلام کو حضور کی ظاہری حیات طیبہ میں ایمان کی نگاہ سے دیکھا, پھر اسی پر قائم رہا اور اسی پر اس کی وفات ہوئی, وہ کیا ہوتا ہے؟ صحابی. بھائی صحابی بنتا ہے حضور کی صحبت سے, صحابی بنتا ہے حضور کی زیارت کر لینے سے. عمل سے کوئی بندہ صحابی بنتا ہی نہیں ہے, تو پھر عمل کی وجہ سے ان پر اعتراض کرنا بے وقوفی ہے. کیوں؟ عمل سے وہ اس درجے پر نہیں پہنچے, وہ اس درجے پر پہنچے نگاہ مصطفیٰ کی برکت سے. سمجھ آ گئی نا؟ اس برکت سے وہ اس درجے پر پہنچے. اور پتہ ہے مقام صحابیت کتنا بلند ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے, نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں, فرمایا میرے صحابہ ایک وقت آئے گا مسلمان جنگ کر رہے ہوں گے اور آواز آئے گی, مسلمان آپس میں کہیں گے اوے تم میں سے کوئی ایسا ہے جو حضور کا صحابی ہو, جس نے نبی پاک کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو, کوئی ایسا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں ایک آواز لگائیں گے مسلمان جنگ کے دوران, تو جواب آئے گا ہاں ہمارے اندر حضور کا صحابی موجود ہے. تو حضور فرماتے ہیں وہ میرے امتی اس میرے صحابی کی برکت سے کافروں کے مقابلہ میں لڑتے ہوئے فتح یاب ہو جائیں گے. کس کی برکت سے؟ صحابی کی برکت سے. پھر فرمایا زمانہ گزرے گا, ایک وقت پھر مسلمان کہیں گے اوے تم میں سے کوئی ایسا ہے جو حضور کا صحابی ہو, جس نے حضور کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو, کوئی ایسا ہے؟ تو جواب آئے گا نہیں ہمارے اندر کوئی ایسا آدمی موجود نہیں ہے. پھر دوسری ان کی آواز ہوگی, مسلمان آپس میں کہیں گے اچھا چلو حضور کو دیکھنے والا حضور کا صحابی تو موجود نہیں, چلو کوئی ایسا ہے جس نے حضور کے دیکھنے والے کو دیکھا ہو, حضور کے صحابی کو دیکھا ہو, جس نے اس بندے کو دیکھا جس نے حضور کو دیکھا تھا, ایسا موجود ہے؟ تو جواب آئے گا ہاں ہمارے اندر ایسے بندے موجود ہیں جنہوں نے حضور کو تو نہیں دیکھا لیکن حضور کو دیکھنے والوں کا چہرہ دیکھا تھا. تو نبی پاک فرماتے ہیں اللہ ان کی برکت سے جنگ میں فتح دے گا جنہوں نے میرے دیکھنے والوں کو دیکھا تھا, ان کی برکت سے اللہ فتح دے گا.
پھر فرمایا ایک وقت گزرے گا، پھر مسلمان لڑ رہے ہوں گے جنگ میں، آواز آئے گی کیا تم میں کوئی صحابی ہے؟ نہیں۔ اچھا کوئی ایسا ہے جس نے صحابی کو دیکھا ہو؟ نہیں۔ اچھا پھر کوئی ایسا ہے جس نے حضور کو نہیں، صحابی کو نہیں، بلکہ اس بندے کو دیکھا جس نے حضور کے صحابی کو دیکھا ہے؟ کوئی ایسا موجود ہے؟ جواب آئے گا ہاں ایسے بندے موجود ہیں جنہوں نے نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کے دیکھنے والے کو دیکھا تھا۔ تو نبی پاک فرماتے ہیں اللہ ان کی برکت سے جنگ میں فتح عطا فرما دے گا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، تو اندازہ کیجئے مقام صحابیت اتنا بلند ہے، اور یہ مقام ملتا کیسے ہے؟ نگاہ مصطفیٰ سے۔ کیسے ملتا ہے؟ نگاہ مصطفیٰ سے۔ مثلا ایک مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے۔ ایک بندہ 10 بجے مسلمان ہوا کلمہ پڑھ کے، نبی پاک کی خدمت میں آ گیا، 10 بجے اس نے کلمہ پڑھا، جہاد کا وقت ہے، نبی پاک علیہ السلام کے پاس آ کر کلمہ پڑھ کر وہ کہتا ہے جی میرے ذمہ کچھ لگائیں، میں کیا کر سکتا ہوں؟ فرمایا جہاد کا وقت ہے، اٹھا تلوار اور اللہ کی رضا کے لیے لڑ۔ اس نے تلوار اٹھائی، لڑنا شروع کر دیا۔ 10 بجے وہ کلمہ پڑھ کے حضور کا صحابی بنا، جہاد کرنا شروع کر دیا، 11 بجے شہید ہو گیا۔ کتنے گھنٹے مسلمان رہا؟ 1 گھنٹہ۔ لیکن وہ ایک عام مسلمان ہے یا صحابی ہے؟ صحابی ہے، تو کتنا افضل ہے؟ دنیا کے سارے ولی اکٹھے کر لو اور ایک طرف میرے مصطفیٰ کا وہ صحابی جس نے صرف 1 گھنٹہ مسلمان رہا اور دنیا سے چلا گیا، کروڑ ولی ایک طرف، کروڑ غوث ایک طرف، اور یہ میرے مصطفیٰ کا 1 گھنٹے والا غلام ایک طرف ہے۔ ہاں جی، علماء نے یہ بات اپنی کتابوں میں لکھی ہے، جو بندہ صرف 1 گھڑی کی نبی پاک کی صحبت پا کر دنیا سے چلا گیا، اور ایک بندہ ساری زندگی اللہ اللہ کرتا رہا اور اللہ کا ولی بن چکا، غوث بن چکا۔ ایک غوث کیا، کروڑوں غوث اعظم، کروڑوں 11ویں والے پیر اکٹھے ہو جاؤ، نبی پاک کے 1 گھڑی والے صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ عبادتوں سے صحابی نہیں بنا، وہ چہرہ بددعا تک کر صحابی بنا ہے، اور چہرہ بددعا تکنے والا اتنی شان والا ہے، کروڑوں ولی ایک طرف اور چہرہ بددعا کو تک کر ایمان لانے والا ایک طرف ہوتا ہے۔ اللہ اب یہ ہے مقام صحابیت، اس کو ذرا ذہن میں رکھیں۔ یہ کیا ہے؟ مقام صحابیت، کہ جس نے ایک نظر محبوب کو ایمان کی نگاہ سے تک لیا، آئے آئے ساری دنیا کے ولی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اندازہ کریں جس نے ایک نظر حضور کو دیکھا، ساری دنیا کے ولی اس کی ٹکر کے نہیں ہو سکتے، تو جس کے چہرے تکنے والے اتنے باکمال ہیں، وہ آمنہ کا لال ہے، اس نبی کی کیا شان ہوگی؟ اور یہاں مولوی اٹھ کر کہہ دیتا ہے ان کے بھی 2 ہاتھ تو میرے بھی 2 ہاتھ ہیں، وہ بھی کھاتے تھے تو ہم بھی کھاتے ہیں، تو ہم ایک جیسے ہوئے، در پھٹے منہ باتیں کرنے کی۔ نبی پاک علیہ السلام کوڑے کنویں میں اپنا لعاب ڈالے وہ میٹھا ہو جائے، نبی پاک تھوڑے سے سالن میں اپنا لعاب دہن ڈالے، وہ تھوڑا سا سالن 3000 کے لشکر کو پورا ہو جائے۔ ذرا تو بھی کبھی سالن میں ہانڈی میں تھوک پھینک کے دیکھنا، تیری بیوی ڈوئیاں مار مار تیری طبیعت نہ سیٹ کرے، میں نے کہا
تو کبھی نہیں، نبی پاک کی سنت ہے. نبی پاک نے بھی سالن میں اپنا لعاب دہن گرایا تھا، 3000 کو پورا ہو گیا تھا. وہ کہے گی ٹٹ پینیا اپنی اوقات میں رہ، وہ اللہ کے محبوب ہیں، وہ عرش پر چلنے والے ہیں، تو زمین پر رینگنے والا کیڑا، تو کہاں مصطفیٰ کہاں. توجہ ہے. سب سے اعلیٰ اعلیٰ اوقات دیکھ، تو بوڑھا ہو جائے، تیری اولاد تجھے لفٹ نہ کرائے، تو بوڑھا ہو جائے، تیری بیوی تیری شکل دیکھنے کے لیے تیار ہے نہ ہو گئی کتوں آ گیا، تو جائے تیرے سسرال والے گئے آ گیا بڑھا کھنگ دا، یہ کھنگا کون سنے گا. تیری میری اوقات یہ ہے. اور اللہ کے محبوب تو وہ ہیں، بچپنے میں بکریاں چرانے جاتے تھے، ایک دن گھر رک گئے، نہ گئے، جنگل کے شیروں نے بکری پکڑ لی، کھائی نہیں، پکڑ لی. اللہ اکبر. ان کا عشق اللہ نے بولنے کی طاقت بھی دی. کیوں؟ اللہ نے بتانا تھا محبوب کی شان کتنی ہے. یہ جانور بھی اس کے دیوانے ہیں، یہ درخت پتھر بھی محبوب کے دیوانے ہیں، یہ بتانا تھا. شیروں نے بکری کو پکڑ لیا. نبی پاک علیہ السلام کو پتہ چلا جو میں بکریاں چرانے جاتا تھا، حلیمہ سعدیہ کی اپنی ماں کی بکریاں، ایک بکری پکڑ لیا شیروں نے. سرکار تشریف لے کے جنگل میں شیروں میری بکری کڈو. کہتے ہیں جی ساڑی جورت اسی کھا جائیے، ہم نے تو بکری پکڑی اس لیے کہ روزانہ آپ آتے تھے، زیارت ہوتی تھی، آج آپ آئے نہیں، بکری پکڑ لی، چلو چھڑانے تو آئیں گے نا. لے تینوں وے کہ تیرے اپنے منہ موڑ لین. آمینہ کا لال گھر میں سوئے ہو، اللہ جبریل کو بھیجتا ہے، جبریل جا قدم چوم مصطفیٰ کے اور کہہ آ جائے نا، جنت سجا دی گئی ہے، جہنم بند کر دی گئی ہے، فرشتے استقبال میں کھڑے ہیں، رب آپ کی دیدار کا ملاقات کا مشتاق ہے. وہ محبوب وہ تیرے میرے جیسے ہوں گے. بولے سب سے اعلیٰ نبی، سب سے بالا اب ذرا توجہ کیجئے گا، یہ جملہ ذرا نوٹ کریں. جس نے ایک نظر ایمان کی نگاہ سے نبی پاک علیہ السلام کو دیکھا، وہ حضور کا صحابی، بعد میں آنے والے ساری قیامت تک والے ولی اکٹھے ہو جائیں، اس ایک نظر دیکھنے والے صحابی کے مقام کو بولیے کیوں؟ عمل سے صحابی نہیں بنا، وہ زیارت مصطفیٰ سے صحابی بنا. زیارت مصطفیٰ اتنی بڑی عبادت ہے، سمجھ آئی نا؟ اب آگے، اب مقام اہل بیت سمجھیے. یہ تو وہ ہے، کوئی کس برادری کا، کوئی کس برادری کا، کوئی کس برادری کا، چہرہ وضحا تک لیا، اتنی شان رب نے دے دی، قیامت تک ان کی ٹکر کا کوئی نہیں آ سکتا، اتنی شان اللہ نے دے دی. اگرچہ ایک ہی بار رخ وضحا دیکھا، اتنی شان اللہ نے دے دی. یہ تو تھے کوئی اس برادری کا، کوئی اس برادری کا. اہل بیت تو وہ ہیں جو میرے مصطفیٰ کے اندر سے ہیں، میرے مصطفیٰ کے جسم کا ٹکڑا ہے. نبی کریم علیہ السلام کے، نبی پاک علیہ السلام کا خون جن کے خون میں شامل ہے، نبی پاک علیہ السلام کے جسم کا گوشت جن کے اندر شامل ہے. تو اندازہ کیجئے اگر باہر والا بندہ آ کر ایک نظر آمینہ کے لال کو دیکھ لے، اس کی شان سنبھالی نہیں جا سکتے. جو مصطفیٰ کے اندر سے دنیا میں آئے ہیں، اس اہل بیت کی شان کا عالم کیا ہوگا.